سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر ہر ایک شخص بے انتہا خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا بندہ مومن سال بھر انتظار کرتا ہے۔ انتظار کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مہینہ نیکی کا مہینہ ہے، برکت والا ہے، بخشش والا ہے، تقوی والا ہے، زہد والا ہے، جہاد اور مساوات والا ہے، رضا الہی والا یہ مہینہ ہے، اور جنت کی بشارت والا یہ مہینہ ہے، اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے، جس کا مومن سال بھر یہ انتظار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مومن سال بھر اس کا انتظار تو کر رہا ہے اور اس کو خوشی بھی ہے، اب اس مہینے کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ ایک بار زندگی میں اس مہینے کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی، ایمان اور تقوی، اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں بھی دی، اور یہ مہینہ بھی اللہ رب العالمین نے نصیب میں فرما دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ ہر ایک شخص، ایک مومن مسلمان سوال کر رہا ہوتا ہے اس مہینے میں ہم کون سا عمل کریں؟ ساری تو عبادات ہے، کون سی عبادت خاص ہے ہم وہ عبادت کریں؟ ہر ایک مومن یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کام کون سے کرنے ہیں، عمل کون سا کرنا ہے۔ آئیے دیکھیے چند ایک جو مرکزی عمل ہے اور مرکزی عبادات ہیں، صرف ان کو میں آپ کے سامنے شمار کر دیتا ہوں، پھر انہی مرکزی عبادات سے چھوٹی چھوٹی عبادت نکلتی ہیں، آخذ ہوتی ہیں، سرزد ہوتی ہیں، ان کا یہ شق ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنا، وقت پہ نماز ادا کرنا، اور رات کا قیام کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، روزے دار کی افطاری کروانا، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اور اعتکاف کرنا، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین توفیق دے دے، ہمت دے دے تو عمرہ کرنا، یہ آپ گنیں گے تو یہ 9 عمل بنتے ہیں، یہ 9 عمل بنتی ہیں، یہ مرکزی عمل ہے۔ پھر انہی عمل سے چھوٹے چھوٹے عمل آخذ ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں۔ اب یہ 9 اعمال ہیں، ہم نے آج کے خطبے کے اندر 9 کے 9 اعمال کی وضاحت نہیں کرنی، ہم چند ایک کی وضاحت آج کے خطبے میں کریں گے، پھر چند ایک کی وضاحت پھر کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آپ غور کریں، تقریباً ہم 6 عمل کی وضاحت کریں گے جو کہ انتہائی ضروری ہے، اور جن کو سمجھانا اور ان کی یاد دہانی کروانا بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل رہی تو یقیناً یہ 6 عمل میں آپ کے سینے میں اور آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اتار دوں گا، یاد کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلا عمل، وقت کم ہے، پہلا عمل کہ روزہ رکھنا ہے۔ 6 عمل میں گنواؤں گا۔ پہلا عمل روزہ رکھنا ہے۔ اب روزے کے متعلق میں آپ کو 6 دلیلیں دوں گا،
کہ روزہ کیوں ضروری ہے؟ 6 دلیلیں، ہر ایک عمل کی دلیلیں ہوگی، قرآن حدیث سے ثابت ہوگی۔ آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں تاکہ یہ عمل ہم رمضان المبارک کے اندر یہ کر سکے اور ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ سب سے پہلے عمل کے احکام مسائل سمجھنے کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بلندی اور شہرت کیا ہے، عمل کرتے ہیں فائدہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ پہلا عمل روزہ رکھنا، جو کہ رمضان المبارک کے اندر اہم ترین عبادت ہے، یہ روزہ رکھنا۔ اب یہ روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک دلیل روزے کے متعلق 6 دلیلیں پیش کرنی ہے۔ پہلی دلیل، دوسری دلیل، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد تمہارے اوپر فرض ہے روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رمضان کا مہینہ پالے، روزہ رکھے۔ 2 دلیلیں۔ تیسری دلیل، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت اللہ۔ یہ 5 رکن ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں۔ ان 5 رکنوں میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے، وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اسلام کا یہ بنیادی رکن ہے۔ 3 دلیلیں۔ چوتھی دلیل، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث درج ہے، روزوں کے متعلق آپ سماعت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فم الصائم اطیب عند اللہ تبارک و تعالی من ریح المسک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزے دار کے منہ سے جب ایک بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، یہ سمیل اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتی ہے، ایک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو۔ 4 دلیلیں۔ 5ویں دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث درج ہے، سوموا لی وانا اجزی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ آپ کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 5ویں دلیل ہے، آپ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص رمضان کے مہینے کے علاوہ کوئی نفلی روزہ ایک رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، نفلی روزہ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے 70 سال مسافت دور کر دیتے ہیں۔ نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اتنا بڑا اجر ہے، 70 سال جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ یہ 5ویں دلیل۔